بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت تک انبیاء اور رسل کے ذریعے بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچایا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پیغام وحی کی صورت میں نازل کیا گیا۔ لیکن وحی کی کتنی اقسام ہے؟ وحی کن کن صورتوں میں نازل ہوتی ہے؟ تو ہماری ویڈیو کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسی بارے میں ہے۔ آج ہم وحی کی اقسام دیکھیں گے، خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی جو وحی کی اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے، مختصراً ان کا جائزہ لیں گے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وحی کے جو ہے مراتب کا ذکر کیا ہے، جن میں سے کچھ جو ہیں 6 to 7 ان کا ابھی یہاں پہ ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں اس کو۔ سب سے جو پہلا ہمارے پاس جو وحی کی فارم ہے وہ سچے خواب کی فارم میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سچے خواب نازل ہوتے تھے، سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی وہ ایسی ہی ہوئی تھی۔ ہم بھی بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی باقاعدہ، اس سے پہلے بھی اور ویسے بھی انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچے خواب کا نزول جو ہے وحی کی ایک قسم جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ جو ہے کہ فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اپنی اصل صورت میں یا کسی انسان کی صورت میں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ آپ نے شروع کے ورڈز دیکھے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ روح القدس ہمیں پتہ ہے جبرائیل امین جو ہے ان کو روح القدس کہا جاتا ہے، اور تو فرشتہ جو ہے بغیر نظر آئے دل میں بھی بات ڈال سکتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ پھر وحی کی تیسری قسم جو ہے کہ فرشتہ کسی آدمی کی شکل اختیار کرتے ہوئے انبیاء اور رسول کے سامنے آئے اور پھر جو ہے وہ اپنی بات کنوے کر دے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کنوے کر دے، اپنی بات تو نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، کیونکہ وہ فرشتہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کہتے، اور روح الامین تو ہے نا سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، سب سے جو بڑا ان کا مقام ہے کیونکہ وہ امین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکثر جبریل امین جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، جو کہ ایک صحابی تھے۔ یہ جو آپ کے پاس فارم ہے نیکسٹ جو ہے گھنٹی کی شکل میں، یہ سب سے ٹف اور بڑی سخت صورت ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ان کو فیل ہوتا تھا جیسے گھنٹی کی ٹنٹنانے کی آواز ہے، اور یہ سب سے زیادہ بھاری اور سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور اس صورت میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ جو ہے آ کے ملتا تھا اور وہی ہوتی تھی اور ساتھ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، تو سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ جو ہے نا پھوٹ پڑتا تھا بہت زیادہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے تو وہ زمین پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی فارم میں آئی، تو اس میں اس قدر بار ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران جو ہے کچلی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کو محسوس ہوا اسے۔ اچھا، پھر جو ففتھ صورت ہے وحی کی، وہ ہے فرشتے کا اصل شکل میں آنا، اور یہ جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں بھی فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے کو کیسے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرشتہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی پیدائشی شکل میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس شکل میں آتے تھے، اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ پر وحی کی صورت میں نازل کرتے تھے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی پہ معلق دیکھا تھا، اور ان کے پروں نے پورے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، اور بہت زیادہ تعداد میں ان کے پر تھے، ایک دو پر نہیں تھے۔ اچھا جی، اب جو نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹائپ 6، یہ معراج کی رات کو نماز جب فرض وغیرہ کی گئی تو اس سلسلے میں وحی کی صورت میں نماز آپ پہ فرض کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمانوں پہ تھے، یعنی جو وحی آسمانوں پہ معراج کی رات کا آئی تھی، اب اس کی نوعیت کیا تھی؟
تو وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بھی ایک قسم ہے جو معراج کی رات میں جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اب یہ جو لاسٹ ٹائپ ہے کہ اللہ سے براہ راست گفتگو، تو بغیر کسی فرشتے کے درمیان میں صرف ایک حجاب تھا، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست جو گفتگو کی گئی پردے کے اندر، تو وہ جو ہے جیسے بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تھی حجاب میں، بالکل ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حجاب میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اب وہی کی یہ جو صورت ہے، یہ قرآن مجید میں تو اس کا حوالہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمائی، اس کا قرآن کی بجائے جو معراج کی حدیث ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بہت زیادہ بلیو کیا تھا، کیونکہ جب ذکر کیا گیا تھا تو وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے، پاسبلٹی کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں آپ مسجد اقصیٰ بھی جائیں، پھر وہاں سے آسمانوں اور جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس بھی آ جائیں، ایسا کیسا ممکن ہے؟ لیکن یہ ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کو آزمانے کی بات ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس اب یہاں پر کچھ جو ہے لوگوں نے 8ویں شکل کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن اس میں نا امت میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ جو ہیں اسکول آف تھاٹس وہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے، اور کچھ اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس پہ اتفاق ہے اس کو پکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی امت بہت سارے اختلاف میں پہلے ہی مبتلا ہے، تو ہمیں اختلاف کو چھوڑ کے جس چیز پہ اتفاق ہے ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کے پاس کچھ صورتیں ہیں وحی کی جو ہیں، یہ آپ کے پاس متعدد 6-7 صورتیں جو بتائی ہیں، اس فارم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور وہ وحی ہمارے پاس آج موجود اور محفوظ ہے، ہم سب کے گھروں میں بہت عزت اور احترام سے بڑی اعلیٰ جگہ پر رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وحی کے ذریعے پکار رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھیں کان بند کیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب نہیں دے رہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات چیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فارم میں ہم سے بات فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جو کہ ایک پاک فرشتے، ایک امین فرشتے روح الامین نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اللہ کی مشیت سے، اور کن فارمز میں نازل فرمایا یہ آپ کو ساری ایکسپلین کی گئی ہیں۔ وحی کی صورت میں موسٹلی قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو آئیں ہم عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ نازل کردہ کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے ایک مینول جو نازل کیا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اور نہ صرف امپلیمنٹ کریں گے بلکہ ہم دوسروں تک پھیلائیں گے بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو فرض ہے دوسروں تک پیغام رسانی کا، اس وحی کی ترویج کا، دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا، اب یہ جو بار ہے یہ ہمارے کندھوں پر ہے، یہ امت وسط ہے، ہم دوسروں پہ گواہ ہیں، اور ہمیں یہ بار نبوت دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے، دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا میسج ہم لوگوں نے ہی کنوے کرنا ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے، اور ہم سے اس فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف ہم لوگ جو اپنی کچھ ضروریات ہیں جیسے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور کچھ فرائض اور حقوق ادا کر دیے، صدقہ خیرات کر دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ ہمارے پہ موجود ہے، اور وہ ہم پہ ایک امانت کی شکل میں موجود ہے، تو ہم امین ہیں، اور امین جو ہے نا بہترین وہی ہوتا ہے جو امانت کو پہنچا دے۔ یہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پہ ہمیں سانپ بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کی ترویج کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخور ہو کر کہہ سکیں کہ یا اللہ آپ کے دیے ہوئے نالج، آپ کے دیے ہوئے علم، آپ کے دیے ہوئے حکم کو نہ صرف ہم نے سمجھا پڑھا اس پہ عمل کیا، بلکہ ہم نے دوسروں تک بھی ترویج کا کام سر انجام دیا، کیونکہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ ایک حق ہے، دوسروں تک ترویج کرنا، پہنچانا۔ تو قرآن اپنے حقوق کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نہ صرف پڑھیں، سمجھیں، امپلیمنٹ کریں، بلکہ دوسروں تک بھی پھیلائیں۔ یا اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔